بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 گولڈن رولز فار اے گریٹ پریزنٹیشنز۔ آج میں تعاون فاؤنڈیشن پاکستان کے تحت لیکچر سیریز میں اس موضوع پر آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں اپنی پروفیشنل زندگی میں بارہا ایک پریزنٹیشن دینے کا موقع ملتا ہے، اور یہ ایک چیلنج ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کی پریزنٹیشن لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے خیالات کو کتنا کنسولیڈیٹ کر کے، کتنا اٹریکٹیو کر کے، کتنا کنسائز کر کے آپ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ کبھی آپ کو ٹریننگ کے لیے پریزنٹیشن دینا پڑتی ہے، کبھی آپ کو سیل کی پروگرس کے لیے پریزنٹیشن دینا پڑتی ہے، کبھی آپ کو مسائل کے اوپر لوگوں کے سامنے بات کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ پروفیشنل لائف میں ایک عام سی بات ہے۔ میں نے اس سلسلے میں جو بھی مطالعہ کیا اور جو بھی میرا ذاتی مشاہدہ تھا، اس کی بنیاد پر میں نے یہ ایک 10 اصول بنائے ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پریزنٹیشنز وہ 2 بندوں کے سامنے بھی ہو سکتی ہے، 10 کے سامنے بھی ہو سکتی ہے، پوری کلاس کے سامنے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا پہلا اصول جو ہے پریزنٹیشن کا وہ یہ ہے کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں، آپ کو کتنا اس بات کا اعتماد ہے، اس بات پر اعتماد ہے کہ آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی جول نہیں ہے۔ آپ کا کانفیڈنس لیول چند منٹ کے اندر لوگ چیک کر لیتے ہیں۔ وہ آپ کی آواز سے، آپ کی ٹون سے ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جو شخص بات کر رہا ہے، اس بات پہ شخص کو کتنا اعتماد ہے۔ تو میرے دوستو، خواتین و حضرات، سب سے پہلے جب آپ کسی کے سامنے کوئی بات پریزنٹیشن کرنا چاہیں، پریزنٹ کرنا چاہیں، تو یہ سوچ کر جائیے کہ آپ کتنے بااعتماد ہیں، اور آپ کا اعتماد آپ کی باتوں سے، آپ کے الفاظ سے، آپ کی باڈی لینگویج سے جھلکنا چاہیے۔ ہیو اے مرر امیج، اس پہ ایک چھوٹی سی کہانی مجھے یاد آئی کہ کسی ملک کے صدارتی الیکشن کے اندر ایک آخری تقریر ہونے جا رہی تھی، ایک تقریب ہونے جا رہی تھی، تو اس میں ایک صاحب جو ہیں، وہ جن کو یہ اپنا بٹن ہلانے کا شوق تھا، یہ عادت تھی جب وہ تقریر کرتے تھے، تو ان کی تقریر سے کچھ لمحے پہلے وہ بٹن کسی نے اتار دیا۔ اب جب وہ تقریر کرنے جا رہے ہیں تو وہ بار بار بٹن کو دیکھتے ہیں، بٹن نہیں ہوتا، تو اور پھر کیا ہوا، پھر ان کی تقریر کے اندر وہ گرم جوشی نہ رہی۔ اس لیے جانے سے پہلے، کسی کے پاس جانے سے پہلے شیشے کے پاس جائیے اور اس سے پوچھیے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ وہاں اپنا لباس چیک کیجئے، اپنے بال چیک کیجئے، اپنے آپ کو جو بھی نقص نظر آئے اس کو ٹھیک کیجئے۔ تو یہ جب آپ کو مرر کے پاس جائیں گے، شیشے کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں۔ تو شیشے کی آنکھ سے دیکھیے تو انشاءاللہ العزیز وہیں پر بہت سارے نقائص آپ کو نظر آ جائیں گے جو آپ دور کر پائیں گے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ نو یور آڈینس۔ مجھے بھی بہت دفعہ یہ اتفاق ہوا ہے کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے پریزنٹیشن دی اور وہ بولتے جا رہے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے کہ سننے والے کون ہیں، ان کا لیول کیا ہے، ان کی انٹرسٹ کیا ہے۔ اگر آپ اپنے آڈینس کو نہیں جانتے تو آپ اپنی بات کنوے نہیں کر سکتے۔ وہ کون ہیں، ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، ان کی کیا ویلیوز ہیں، وہ کیسے مذاق پسند کرتے ہیں، کیسی گفتگو پسند کرتے ہیں، وہ کس طرح کی مثالیں پسند کرتے ہیں۔ اگر جتنا علم آپ کے پاس اپنے آڈینس کے متعلق ہوگا، یقین جانیں آپ اتنی ہی اچھی بات ان کے سامنے کر سکتے ہیں۔ نو یور آڈینس، یہ ایک تیسرا اصول ہے۔ اور پھر نو ایچ ادر۔ آپ کو بھی واسطہ پڑا، ایک صاحب آئے، بیگ کھولا، پریزنٹیشن دی اور بات کی، اور بات کرنے کے بعد چلے گئے۔ اگر وہ ایک تھوڑا سا رابطہ قائم کریں ان کے ساتھ، ایک انٹروڈکشن اپنا دیں اور ان کا انٹروڈکشن لیں، اور ان کی بیک گراؤنڈ کو جانیں، ان کے نک نیم کو جانیں، ان کی پسند اور ناپسند کو جانیں، اور تھوڑا سا ماحول ایسا بنائیں کہ آپ کے اور ان کے درمیان میں جو کھڑی ایک دیوار ہے وہ ٹوٹ جائے، وہ گر جائے۔ جب وہ گر جائے، اس میں ونڈو نہیں بنانی، وہ دیوار ہی دور ہونی چاہیے۔ وہ لوگ یہ محسوس نہ کریں کہ آپ کو اجنبی ہیں، وہ یہ محسوس کریں یہ بندہ ہم میں سے ہے، ہم اسے بڑی دیر سے جانتے ہیں،
کوئی ریفرنس دیں، کوئی کامن ریفرنسز تلاش کر لیں، کوئی پسند اور ناپسند کی چیزیں تلاش کر لیں۔ آپ کو کرکٹ آتی ہے، کرکٹ پسند ہے تو کرکٹ پہ بات کریں گے تو کلاس میں سے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ اس ریفرنس سے جڑ جائیں گے۔ آپ کو سیاست میں کوئی چیز پسند ہے، آپ اس کی بات کریں، فیشن میں کوئی چیز پسند ہے تو اس کی بات کریں گے۔ تو یہ دیوار اپنے اور آڈینس کے درمیان میں اگر قائم رہے گی تو آپ جتنا مرضی اونچی بولتے رہیں، وہ دیوار سے پار بات آپ کی نہیں جائے گی۔ سن تو وہ لیں گے لیکن سمجھیں گے نہیں، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی وہ نہیں کر پائیں گے۔ اسٹارٹ ود اے اسٹوری، اینڈ ود اے اسٹوری۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو اگر اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں، آپ اسٹوری بتا کر، ایک کہانی بتا کر ایک کام کو شروع کرتے ہیں تو لوگوں کو وہ کہانی یاد رہ جاتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک بٹن کی کہانی سنائی، میں نے ایک مرتبہ سنی تھی یہ بات، اور شاید اس کو سنے ہوئے میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں کسی سے سنی تھی جس کو 40 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ کہانی مجھے آج بھی یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ فلاں بندے نے یہ مجھے کہانی سنائی تھی۔ تو اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے کوئی سٹوری سناتا ہے، کسی کمپنی کی، کسی فرد کی، کسی ادارے کی، کسی علاقے کی، تو آپ یقین کریں کہ وہ سٹوری آپ کو بہت دیر تک یاد رہے گی اور اس میں بہت سارے لیسنز ہوں گے۔ یہ پرانی کہانیاں جو ہماری بوڑھی اور مائیں اور نانی اور دادیاں بچوں کو سکھاتی تھیں، وہ اخلاقی کہانیاں ہوتی تھیں۔ مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ بچپن میں بچوں کو کتابیں دی جاتی تھی جس کے اندر کہانیاں ہوتی تھیں۔ انگلش کے اندر بے شمار کہانیاں ہیں اور بڑی بڑی مشہور کہانیاں، لوگوں کو تعلیم و تربیت کے لیے کہانیاں ہیں۔ اگر آپ کہانیوں کو یاد رکھیں گے، ایسی کہانیاں جو آپ کی پریزنٹیشن سے متعلقہ ہوں، اس کو ری انفورس کرتے ہیں، تو میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کی تھوڑی باتیں بھی زیادہ اثر کریں گے۔ یہ بات بڑی معروف ہے، لیکن شاید اتنی اچھی فگر کے ساتھ، کونسائز فگر کے ساتھ ہمیں کسی نے نہیں بتائی۔ ہمیں یہ بتایا گیا باڈی لینگویج بہت اہم رول ادا کرتی ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس جو نئی ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ صرف 7% اثر جو ہے وہ آپ کے الفاظ کا ہے، اور ہم بعض کا اچھی انگریزی، اچھی اردو، اچھی پنجابی یا فارسی یا عربی کے لیے وقت لگاتے ہیں، بہت زیادہ اچھے الفاظ تلاش کریں گے، اچھے شعر تلاش کریں گے، کرنے چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ 55% کردار آپ کی باڈی لینگویج کا ہے، اور 38% کردار آپ کی وائس ٹون کا، آپ کیسے کہتے ہیں۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، لفظ ایک ہی ہیں، لیکن ٹون سے اور جس طریقے سے آپ نے ان کو ڈیلیور کیا ہے، اس کا اثر اس سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ ایک 5 لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ ڈیفرنٹ ان کا باڈی لینگویج ہے، ہر کی باڈی لینگویج آپ کو ڈیفرنٹ میسج دے رہی ہے۔ آپ آڈینس کے سامنے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں، یوں کھڑے ہو جاتے ہیں، یوں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بورڈ کی طرح منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا کرنے سے آپ کی کمیونیکیشن پہ شدید اثر پڑتا ہے۔ میں پھر لفظ استعمال کرتا ہوں، شدید اثر پڑتا ہے، سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، آئی کانٹیکٹ، باڈی لینگویج، وائس، کیا بات کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، افسردہ بات کیسے کرنی ہے، جوش والی بات کیسے کرنی ہے، ایموشن والی بات کیسے کرنی ہے، ان سب چیزوں پہ کنٹرول ہوگا تو آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہوگی۔ اور موٹیویٹ کرنا، مقصد تو صرف بہت ساری ٹریننگ کا یہی ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ موٹیویٹ کرنا کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ میں ہمت ہے۔ آپ ان کو اگر یہ چیز ان کے دماغ سے یہ چیز نکال دیں کہ آئی کانٹ ڈو اٹ، تو پھر وہ بات نہیں بنتی۔ ہمیں تو ان کے کہنا یو کین ڈو اٹ، آپ کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم ان کو تھوڑی سی ہلاشیری دیتے ہیں، کوئی موٹیویٹ کرتے ہیں، بہت سارے معاملات ان کے بہتر ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے ایک کہانی سنائی، ایک چھوٹی موٹی بچوں کی، کسی اسکول لیول کے بچوں کے آپس میں لڑائی ہوئی، تو وہ ایک صاحب جو بڑے تکڑے تھے لیکن ڈرتے تھے، تو کسی ایک نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ اگر آپ ایک مکہ ماریں گے ایک، تو وہ تو بہت افیکٹو ہوگا، اور وہ لڑکے اتنے طاقتور بھی نہیں ہیں، جو بھی 2 گروپ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اور انہوں نے جب پہلی دفعہ اپنے طاقت کا استعمال کیا تو ان کو تو آنکھیں کھل گئی کہ اچھا، میں تو اتنا طاقتور ہوں،
میں تو یہ بھی کام کر سکتا ہوں. تو یہ یو کین ڈو اٹ، مجھے کانفیڈنس دے دیں یو کین ڈو اٹ، دین پھر میں یہ کہوں گا آئی کین ڈو اٹ. یہی اصل ٹارگٹ ہے کسی بھی اچھے پریزنٹر کا، کہ وہ اپنے آڈینس کو اس قابل کرے کہ آپ جو چاہتے ہیں اس کے لیے وہ لوگ تیار ہو جائیں. اسپیک کنورسیشنلی. ون وے ٹریفک، کوئی ٹریفک نہیں ہوتی. میں بولتا جا رہا ہوں، لوگ سنتے جا رہے ہیں. اب سننے کی بھی ایک کیفیت ہے، سیچوریٹ ہو جائیں گے کان، سن سن کر پک جائیں گے. وہ جائے گا کہاں؟ آپ ان کے کانوں کا ریسٹ دیں اور ان کی بات سنیں. پھر ان کی بات کا خود جواب نہ دیں، آڈینس میں سے کہیں کون اس کی بات کا جواب دیتا ہے. 5 جواب آ جائیں گے اور پھر آپ 6ٹھا جواب دینا چاہیں تو دے دیں. اس لیے میں نے اس کو ٹریفک کے سائنس سے آپ کہ یہ ملٹی سائڈ ڈسکشنز ہیں. میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ ساتھ والے سے بات کرتے ہیں، وہ اس سے بات کرتے ہیں، تو وہ پورے کا پورا ایک گروپ ڈسکشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پورے کا پورا ماحول. اور اس کے نتیجے کے اندر آپ بہت اچھے طریقے سے بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ اس نئے پروڈکٹ کے اندر 5 خوبیاں کیا ہیں، آپ کو شاید 5 ہی پتہ ہوں، لیکن جب لوگ اس کو دیکھیں گے تو شاید 5 کی بجائے ان کو 10 نظر آئیں. اس میں کیا خامیاں ہیں شاید آپ کو 4 نظر آئیں، لیکن جب بہت سارے لوگ اس کو مل کر دیکھیں گے تو اس کے اندر بہت زیادہ بہتری آ جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ کلاس روم کو ون وے نہ بنائیں، خطبہ نہ دیں، لوگوں سے ڈسکشنز کریں، ریفلیکشن کریں اپنی بات کی، لوگ اس کو سمجھیں، اپنا ان پٹ دیں. تو پھر اس کلاس میں آپ ایک پریزنٹر نہیں ہوں گے، بلکہ وہ پورے کی پورا گروہ جو ہے وہ پریزنٹر ہوگا اور آپ صرف کوارڈینیشن کر رہے ہوں گے. اسی کی یہ مثالیں ہیں. سب لوگ مل جل کر کسی مسئلے کے اوپر ڈسکشنز کرتے ہیں. جب یہ کام آپ کر لیں گے تو یقینی طور پر آپ بہت بہتر انداز سے اپنی بات پہنچا سکیں گے. ایگزامپلس بہت کام آتی ہیں. یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل مجھے نظر آئی، دا آرڈر وی وان. اس نے کہا سیب کیا ہے؟ ایڈوانس پیمنٹ ہے. اور پھر اس کے بعد ڈریسنگ ہے، پھر آگے سے آگے چیزیں ہیں. اور اسی طرح سے ایک درخت ہے، وہ کیسے چھوٹے سے بڑا گرو ہوتا چل جاتا. وہ کہتے ہیں کہ ایک تصویر ہزاروں الفاظ پہ بھاری ہوتی ہے. اسی طرح سے ایگزامپلس، ایک ایگزامپل دینے سے بہت سارے مسائل، بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ آ جاتی. مجھے ایک صاحب ملے، وہ کارٹون بناتے تھے. وہ کہتے تھے جس موضوع کے اوپر آپ پورا آرٹیکل لکھتے ہیں، میں ایک کارٹون بناتا ہوں تو وہ پوری بات لوگوں کو کنوے ہو جاتی ہے. آج بھی آپ کو دنیا میں بہت سارے ایسے کارٹون یاد ہوں گے جو آپ نے دیکھے، جو بہت بڑا میسج لیے ہوتے ہیں. تو ایسی باتوں کو ضرور استعمال کریں. اور آخری رول یہ ہے، پیپل بائی فرام پیپل دے ٹرسٹ. کیا آڈینس یہ تو نہیں سمجھتے کہ بس یہ صاحب آئے ہیں اپنی ڈیوٹی پوری کرنے اور کر کے چلے جائیں گے؟ کیا وہ یہ تو نہیں سمجھتے کہ یار یہ بندہ پتہ نہیں بات ٹھیک بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اگر ٹرسٹ نہیں ہے تو وہ آپ سے کوئی چیز بائی نہیں کریں گے، آپ کا کوئی آئیڈیا بائی نہیں کریں گے، آپ کی کوئی بات بائی نہیں کریں گے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آڈینس کے درمیان میں اپنے آپ کو ٹرسٹ وردی شو کریں. یہ بتائیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ آپ کے بھلے کی بات ہے. میں کس پہ ٹرسٹ کرتا ہوں؟ آپ نے مثالیں سنی ہوں گی. ایک بچے کو، 1.5 سال کے بچے کو، اس کا والد دیوار پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کم آن، اور وہ چھلانگ لگا دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے بچے کا ٹرسٹ اپنے والد پر ہے کہ میں گروں گا نہیں. اگر یہ ٹرسٹ آپ اپنے آڈینس کے ساتھ ڈیولپ کرتے ہیں تو پھر وہ جو بھی بات آپ کہیں گے وہ اس بات کو سمجھیں گے اور اس بات کو لیں گے. اور آخری بات یہ ہے، رولز کے علاوہ پریزنٹیشنز، خاص طور پر ٹریننگ کی، یہ ایک ہیومن ڈیولپمنٹس ہے. آپ نے کسی شخص کو ڈیولپ کیا ہے، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، اب اس کی زندگی کے اندر ایک اور اویئرنیس آ گئی ہے. وہ صرف سوچتا ہے کہ اچھا میں یہ بھی کام کر سکتا ہوں. کبھی میں سوچتا ہوں کہ جس نے مجھے پہلی مرتبہ لفظ لکھنا سکھایا تھا یا پہلی مرتبہ اے لکھنا سکھایا تھا، اور اس کے بعد میں نے کتنے لاکھوں مرتبہ لفظ لکھا ہے، لاکھوں مرتبہ اے لکھا ہے، تو کیا میں اس کا احسان دے سکتا ہوں؟ نہیں. میں نے کسی سے کوئی بات سیکھی ہے تو کیا میں اس کا احسان دے سکتا ہوں؟ نہیں. یعنی یہ وہ خزانہ ہے
جو کوئی ہمیں دے دیتا ہے، آپ کو بولنے کی اسکل، آپ کو سوچنے کی اسکل، آپ کو انالیٹیکل اسکل، جب یہ آپ کے پاس آ جاتی ہے تو الٹیمیٹلی پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ اس کو عمر بھر استعمال کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، میری اور آپ کی خوشی اور غمی پر جن دو لوگوں کو صحیح معنوں میں خوشی یا غمی ہوگی، ان میں والدین کے ساتھ ساتھ اساتذہ ہیں، آپ کا ٹرینر ہے، آپ کا کوچ ہے، آپ کا مینٹور ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ میری وجہ سے یا میری بات سے لوگ ڈیولپ ہوئے ہیں، ان کی زندگی میں آسانی آئی ہے، تو یقینی طور پر پھر آپ ریلیکس کریں، خوش ہو جائیں کہ میں نے جو فرض اپنا تھا وہ ادا کر دیا۔ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے آڈینس کو پہلے سے اچھی پرفارمنس دیتے ہوئے خوش ہوں۔ پرفارمنس ان کی ہوگی، خوشی استاد کو ہوگی، خوشی مینٹور کو ہوگی، خوشی کوچ کو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تعاون فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے جو لیکچر سیریز شروع کی ہے، اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔